اور اس کے ساتھ اس کو شیئر کریں دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ. اور اگر آپ کے پاس کلام مقدس ہے ضرور اسے کھولیں. اگر آپ کے ہاتھ میں پین ہے، کاپی ہے یا کوئی بھی پیپر ہے، اس پہ نوٹس ضرور بنائیے گا، کیونکہ میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی میں میسج شیئر کروں اس کی ڈیپ سٹڈی کی جائے. وہ سرمن نہیں ہوتا، ایک بائبل سٹڈی ہوتی ہے. ہم سب سے پہلے جو ہے حزقیل کی کتاب کا خلاصہ دیکھیں گے، اور یہ سیکھنے کی بھی بات ہے جن بہن بھائیوں نے ابھی تک حزقیل کی کتاب کو نہیں پڑھا، وہ بہت سے ایسے ہوں گے، ان کے لیے سیکھنے کی بات ہے کہ حزقیل کی کتاب ہے کیا. تو حزقیل کی جو کتاب کا مصنف ہے، جو اس کا لکھاری ہے، وہ حزقیل نبی ہے. یہ کس زمانہ میں لکھی گئی؟ یہ کتاب اس وقت میں لکھی گئی تھی جب بنی اسرائیل بابل کی جلاوطنی کیپٹیوٹی میں رہتے تھے. تقریباً 571,593 قبل المسیح لکھی گئی تھی. اور اس کتاب کا جو مرکزی موضوع ہے وہ ہے ججمنٹ اور ریسٹوریشن، خدا کی عدالت اور بحالی. اس کتاب کو جو ہے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. پہلا حصہ جو ہے پہلے باب سے لے کے 24ویں باب تک ہے. دوسرا حصہ جو ہے 25ویں باب سے لے کے 32ویں باب تک ہے. تیسرا حصہ جو ہے 33ویں باب سے لے کے 48ویں باب تک ہے. حزقیل کے ٹوٹل جو ہے 48 ابواب ہیں، اور جس باب کی ہم نے تلاوت کی ہے وہ 33واں باب ہے. تو پہلا حصہ جو ہے، جو پہلے سے لے کے 24ویں ابواب تک ہے، اس میں ہے کہ یروشلم اور یہودا کی بدعمالیوں پر خدا کی عدالت کا ذکر ملتا ہے. حزقیل کو کئی رویائیں اور علامتی عمل دیے گئے تھے تاکہ وہ اسرائیل کو ان کے گناہوں سے آگاہ کرے. جو اس کتاب کا دوسرا حصہ ہے اس میں جو ہے 25ویں باب سے 32ویں باب تک، اس میں غیر قوموں کو، امون، مواب، ادوم، مصر، مور وغیرہ کی جو قومیں ہیں ان کے خلاف جو ہے نبوتیں کی گئی ہیں. خدا ان سب پر انصاف لانے والا ہے. اور جو تیسرا حصہ ہے اس کتاب کا 33واں باب سے جو ہے 48ویں باب تک ہے، اس میں جو ہے اسرائیل کی بحالی کی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں. خشک ہڈیوں کی وادی کی مشہور رویا جس کا ذکر ہمیں 37ویں باب میں ملتا ہے، جس میں خدا اسرائیل کو دوبارہ زندہ کرنے کا وعدہ کرتا ہے. نئے ہیکل، نیو ٹیمپل کا بھی ذکر ملتا ہے. خدا کی حضوری کا کاشفہ کا ذکر ملتا ہے، جس کا جو ہے 40ویں سے 48ویں باب میں جو ہے اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے. ہم نے اس کتاب کی بابت دیکھا ہے کہ یہ کتاب ہے کیا، حزقیل کی کتاب. آپ ضرور جو ہے اس کا پرانے احترامہ میں سے مطالعہ کیجیے گا. اب ہم جو ہے تھوڑا سا خلاصہ جو ہے حزقیل نبی کے بارے میں دیکھیں گے، جس نے اس کو لکھا ہے، جو اس کتاب کا مصنف ہے. اس کی بابت بھی پڑھنا بہت ضروری ہے. ہمارے بہت سے ایسے خادمین ہیں جو صرف ایک ورس کو لیتے ہیں اور صرف اسی کو ایکسپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی جب بھی آپ سرمن کو پریپیئر کریں، میسج کو پریپیئر کریں، جس بک سے آپ کر رہے ہیں اس کو شیئر کریں، جس نے لکھی اس کے بارے میں بتائیں. جب آپ لکھاری کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کو آٹومیٹکلی بہت سی باتوں کا اور زیادہ پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ مصنف ہے کس طرح کا. اور تو آپ ضرور جو ہے ان باتوں کو ہائی لائٹ کیجیے گا. آپ اپنی بائبل پر بھی اس کے نوٹس بنا سکتے ہیں. تو جو حزقیل جو نبی ہیں وہ ایک پریسٹ ہے، ایک کاہن ہے. ان کی جو خدمت ہے بابل کی جلاوطنی کے دوران شروع ہوئی تھی، اور ان کے نام کا جو عبرانی میں مطلب ہے خدا تقویت دیتا ہے، خدا طاقت بخشتا ہے. اور انگلش میں ہے The Lord strength and He will strength present اور فیوچر دونوں کا جو ہے ہمیں ذکر ملتا ہے کہ خداوند ہمیں پریزنٹ میں تو تقویت دے ہی رہا ہے. امید ہے خداوند فیوچر میں بھی ہمیں تقویت دے گا. ہیلیلویا. نام ہے، آپ میں سے کسی کا بھی نام حزقیل ہے تو نیچے کمنٹس کیجیے گا. یہ خوبصورت معنی ہے. اور حزقیل 3 باب کی 33ویں آیت کے مطابق جو ہے حزقیل کو خدا نے چوکیدار یا نگہبان بنایا تاکہ وہ لوگوں کو گناہ اور توبہ کی تعلیم دے اور انہیں خبردار کرے. وہ رویا یا ویژن جو ہے جب بھی اسے نظر آتے تھے وہ علامتی کاموں کے ذریعہ سے خداوند کا کام
लोगों तक पहुंचाता था। जो हिस्कियल का पैगाम है या उसका मैसेज था, उसके दो नुमाया पहलू हैं। पहला है इंसाफ, दूसरा है उम्मीद। इंसाफ के गुनाह के बाइस जो है सजा आएगी, जजमेंट जो है आप पर आएगी। लेकिन उम्मीद क्या है कि तौबा करने वालों के लिए बहाली है और नई जिंदगी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस किताब के मरकजी जो पैगामात हैं वो हैं, खुदा पाक और आदिल है, वो गुनाह को बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन खुदा चाहता है कि गुनाहगार बाज आकर जिंदगी पाए, खुदा की हजूरी और उसके लोगों के साथ हमेशा रहे। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। तो हमने सीखा है हिस्कियल नबी की किताब का खुलासा, हिस्कियल के नाम का खुलासा।